ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں خواب دیکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ملے تو ان کو بتانے لگے کہ اے عبد الرحمن، میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سب جنت میں پہنچ چکے ہیں اور تم مجھے وہاں نظر نہیں آئے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی عبد الرحمن کدھر ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ ابھی اپنا حساب دے رہے ہیں، اس لیے ابھی تک جنت میں نہیں پہنچے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور بہت مالدار صحابی تھے۔ اب مال تو تھا ان کے پاس، جنت کی کنفرمیشن بھی تھی۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی، لیکن انٹری میں ڈیلے ہو رہا ہے۔ جنت تو چاہیں گے لیکن پہلے حساب دے رہے ہیں۔ یہ خبر جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رونے لگ گئے۔ اور اس وقت ان کا ایک قافلہ جو تھا وہ یمن سے جو ہے وہ آ رہا تھا، غالباً 100 اونٹوں کے اوپر مشتمل تھا۔ تو جو ہی یہ خبر سنی، آپ نے فوراً یہ اعلان کیا کہ میں وہ سارا قافلہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ حساب کی ٹینشن کہ کیا فائدہ ایسے مال کا، کیا فائدہ ایسے اتنے لمبے چوڑے بزنس کا کہ جس کی وجہ سے میرا جنت میں جانا ڈیلے ہو رہا ہے۔ جنت میں جانا ڈاؤٹ میں نہیں پڑ رہا، جنت میں جانا کنفرمڈ ہے، لیکن صرف ڈیلے ہو رہا ہے۔ اس ڈیلے کا اتنا اثر لیا انہوں نے کہ انہوں نے وہ سارا مال صدقہ کر دیا۔ ہمیں تو ڈیلے کا کیا پتا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس مال جو ہم مال کما رہے ہیں، یہ مال ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا یا جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ ہمارے پاس یہ گارنٹی بھی نہیں ہے۔ کبھی ویریفائی کیا کہ میں جو کما رہا ہوں حلال کما رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ ہم سارے مطمئن ہاں جی میں حلال کما رہا ہوں، حالانکہ حلال کمانے کے جو کرائٹیریاز ہیں وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں، لیکن ہم نے کبھی ویریفائی نہیں کیا۔ لیکن مطمئن ہے جی ہم حلال کما رہے ہیں، جہاں پہ لگا رہا ہوں کیا حلال جگہ پہ لگا رہا ہوں کہ نہیں لگا رہا ہوں؟ مطمئن ہے ہاں جی حلال جگہ پہ لگا رہے ہیں الحمدللہ۔ کس چیز پہ؟ بچے کانسرٹ پہ جا رہے ہیں، ٹکٹ کے پیسے ان کے دے رہے ہیں، لیکن دل میں مطمئن ہے ہاں جی الحمدللہ پیسہ حلال جگہ پہ لگا۔ کہاں سے حلال جگہ پہ لگا؟ بچے اگر آپ کے پیسہ لے جا کے وہ کانسرٹس میں جا رہے ہیں، ڈیٹس مار رہے ہیں، فضول جگہوں پہ اڑا رہے ہیں، تو وہ حلال توڑا ہی ہے۔ لیکن ہم اپنے دل میں مطمئن ہوتے ہیں ہاں جی ہم حلال کمایا اور حلال ہی جگہ پہ جا رہا ہے ہمارا پیسہ۔ کبھی ہم نے اپنا جائزہ نہیں لیا نا، کبھی ایویلیوشن نہیں کی، اپنی اسیسمنٹ ہی نہیں کی۔ تو یہاں پر کیا پتہ لگا کہ کم مال ہونا جو ہے وہ آخرت میں حساب کے اعتبار سے بہتر ہے۔ جتنا کم ہوگا اتنا حساب کم دینا پڑے گا، اتنی جلدی جنت میں انٹری ہو جائے گی۔ تو یہ بہت زبردست حدیث ہے اس اعتبار سے کہ جن لوگوں کے پاس مال کی کمی ہے ان کو خوش ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان بوجھ کے اپنے پر فقر لے کر آئیں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک حالات خراب ہیں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے رزق وسعت کے ساتھ مانگنا چاہیے، لیکن اس کی جو ہے وہ یوٹیلائزیشن بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے رزق مانگا تو زیادہ ہے، لیکن پھر لگاؤں گا کدھر؟ سارا دنیا بنانے میں لگا دی اور آخرت بنائی نہیں تو فائدہ کیا ایسے پیسے کا؟ تو یہ اس اعتبار سے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جو فقر کی کیفیت ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہماری آخرت میں بھی حساب کم ہوگا۔